IMF کیا ہے؟ جو عام آدمی سمجھتا ہے کہ یار ایک جگہ ہے وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، وہ جہاں پہ لوگ قرضہ لیتے ہیں ان سے، بنیادی طور پہ ملکوں کو قرضہ دیتا ہے IMF۔ پاکستان کب IMF کے پاس گیا؟ اور جو یہ دعوے کیے جاتے تھے، یہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم IMF کو گڈ بائی کہہ دیں گے، یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ خاص طور پہ کہا جاتا ہے 2015 16 یا 14 جو ہے یہ بڑا بیسٹ جا رہا تھا معیشت کے حوالے سے۔ یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا یہ کہ IMF جو ہے اس کے پاس ہم کب گئے اور اب ہمارے کیا چانسز ہیں وہاں سے واپسی کے؟ تھوڑا مشکل سوال ہے لیکن واپسی کے دیکھیں فاروق صاحب، بنگلہ دیش اور بھارت دونوں IMF کے پاس نہیں جاتے، دونوں IMF کے پاس نہیں جاتے۔ بھارت میں ایک وزیر اعظم ہوئے، ان کا نام تھا منموہن سنگھ، بالکل بڑے نامور آدمی، اور یہ اکونومسٹ تھے۔ منموہن سنگھ مووی بھی بنی بڑی بنی۔ منموہن سنگھ ایک جانے مانے اکونومسٹ تھے جی، اور پھر وہ بھارت کے فائنانس منسٹر بنے۔ منموہن سنگھ پاکستان کے ایک بڑے مشہور اکونومسٹ ہیں، PTI کے دور میں ابھی وزیر بھی تھے، ان کو ریفارمز کا وزیر بنایا گیا، عشرت حسین صاحب۔ بالکل ہے۔ عشرت حسین صاحب کی منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی تو منموہن نے ان کو یہ کہا کہ میں نے پاکستان ابھی تک وہ ریفارم نہیں کر پا رہا، نواز شریف نے وہ پروسیس 90s میں شروع کیا جو میں نے ارلی 90s میں سمجھ لیا تھا کہ اس کے بغیر اتنے بڑے ملک نہیں چل سکتے۔ وہ پروسیس ہے نجکاری کا۔ انہوں نے کہا جب تک سرکار ہر چیز میں شامل رہے گی تو معیشتیں نہیں چلیں گی، نقصان ہوتا رہے گا، جیسے ابھی ہمیں PIA میں ہوا، اسٹیل میں فلانا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 1991 میں، آپ فاروق صاحب اگر پتا ہو 47 سے 1991 ہم 36 سال پہلے ہم بھارت سے 91 تک بہت آگے تھے معیشت میں۔ معاشی طور پہ ہم بھارت سے زیادہ مستحکم تھے، ہمارے پاس خوشحالی بھارت سے زیادہ تھی، ہمارے لوگوں کے پاس نوکریاں بھارت سے زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے جنگی میدان میں بھی ہم بھارت سے آگے تھے، ہم گلوبل سٹینڈنگ میں بھی بھارت سے آگے تھے 1991 تک۔ 47 سے 91 کے 44 سال، حالانکہ اس میں بیشتر چیزیں ہوئی، اس میں پاکستان میں مارشل لا آئے، بھٹو کی نیشنلائزیشن ہوئی، جن کو کہا جاتا ہے کہ اس نے معیشت کے پہیے کو پیچھے کی طرف دھکیل دی۔ آپ کا ملک جو ہے آدھا ملک ہو گیا، سب کچھ ہوا، پھر بھی ہم 91 تک ان سے آگے تھے۔ اس سب کے باوجود، اس سارے پولیٹیکل سیاسی ایکسپیریمنٹس کے باوجود ہم ان سے آگے تھے، ہم پیچھے رہ گئے ریفارمز میں۔ 91 میں منموہن سنگھ وزیر اعظم تو بنے 2003 میں یا 4 میں شاید غالباً، لیکن اس وقت وہ فائنانس منسٹر تھے، پہلے کانگریس کی حکومت تھی، وہ فائنانس منسٹر تھے۔ انہوں نے ایک نجکاری کا پروسیس شروع کیا، انہوں نے کہا جتنی یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں میں ان کی نجکاری کرنے لگا، جو بائی دا وے 90s میں نواز شریف صاحب نے بھی پروسیس شروع کیا۔ اور منموہن سنگھ کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پاکستان میں اب وہ اچھا کام کر رہے ہیں جو ان کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، چونکہ بھارت میں انہوں نے 1991 میں کر دیا۔ اس نجکاری کے ثمرات جو ہیں وہ بھارت کو 8-10 سال بعد ملنے شروع ہوئے، جب وہاں پہ IT سیکٹر بن گیا، انڈسٹری ان کی ڈیولپ ہونے شروع ہو گئی، اور 2000 کے بعد جو دنیا میں ایک IT سیکٹر میں بوم آیا، بھارت نے اس کا اتنا بڑا فائدہ اٹھایا کہ وہ دنیا کی ایک IT ایکسپورٹنگ کا جائنٹ بن گیا، اور وہیں سے ان کی معیشت بنی۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ پاکستان اس کے برعکس انڈیا کو ڈالر جو ایکسپورٹ سے مل رہا ہے، اور 2007 کے بعد بھارت نے پوری دنیا میں نا اپنی لیبر ایکسپورٹ کرنی شروع کی۔ یہی بھارت میں چھوٹے چھوٹے لوگ سکل سیکھتے ہیں، جہاں جائیں آپ کو یہی ملتے ہیں، انڈین ملتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں تعلقات بنائے تاکہ ان کی لیبر کو ویزے آسانی سے ملے، اور اس تعلقات کا ان کی لیبر نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور لیبر ان کے پاس بہت ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، چائنا کو کراس کر کے وہ لارجسٹ پاپولیشن بن چکے ہیں۔ پاکستان نے یہ دونوں، آپ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، وی مس دا بس۔ نہیں، یہ ریفارمز کیوں نہیں کر سکے نواز شریف؟ پولیٹیکل کنسنسس کی وجہ سے۔ نواز شریف صاحب نے وہ پروسیس مختلف ادوار میں کیا، مشرف دور میں بھی PTCL کی نجکاری ہوئی، حکومت اس ٹیکس سیکٹر کے اندر ریفارم کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ شہری کے لیے آسان ہو۔ جیسے آپ نے اور میں نے کل اگر کوئی کاروبار سیٹ اپ کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہے۔ اس وقت پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ایک کاروبار سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو 30 سے 35 مختلف اداروں کے لائسنس اور پرمٹ چاہیے۔ اب یہ ایک سادہ سا ریفارم ہے کہ آپ ایک ون ونڈو آپریشن پورے ملک میں وہیں سے سب کچھ ہو جائے گا، وہیں وہ آپ کا۔ اب کینیڈا کا کیا سسٹم ہے جی؟ کینیڈا میں ہر صوبے میں ایک ادارہ ہے، اس کو سروس، پورے ملک میں اس کو سروس کینیڈا کہتے ہیں۔
اور ہر صوبے میں ان کے اس صوبے کے نام سے سروس فلانا، جیسے انٹیریو ہے تو سروس انٹیریو کہا جاتا ہے. جتنی صوبائی سروسز ہیں وہ آپ ایک سروس انٹیریو کے دفتر میں داخل ہوتے ہو، وہیں سے آپ کا گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس بھی بنتا ہے، وہیں سے آپ کا آپ نے اسلحہ لینا ہے اس کا لائسنس بھی بنتا ہے، اور ایک ہی جگہ سے سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے کمپنی سیٹ اپ کرنی ہے تو وہیں جانا ہے. یہ ریفارم ہمارے ملکوں میں نہیں ہو سکا، اور اس کی بڑی وجہ کاہلی بھی ہے، سستی بھی ہے، پولیٹیکل کنسنسس کا نہ ہونا، پھر کنٹینیوٹی، پالیسی انکنسسٹنسی کا بھی ایشو ہے کہ ایک گورنمنٹ کرتی ہے وہ 3 سال بعد اس کا بستر گول کر دیا جاتا ہے، اگلی حکومت آتی ہے وہ پھر زیرو سے سٹارٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ماضی کا ہمارا سلسلہ بہرحال چلتا رہا، جو بتدریج ابھی بھی چل رہا ہے. آج بھی کوئی میجر ریفارم تو پاکستان میں نہیں ہو رہا. تو آپ کے سوال کا فاروق صاحب جواب دیتے ہوئے آئی ایم ایف کہ اس وقت ہماری پھر مجبوری بن گیا آئی ایم ایف، جو بنگلہ دیش اور بھارت کی اسی وجہ سے نہیں بنا. بنگلہ دیش نے اس کے برعکس کیا بنگلہ دیش میں ہوا کہ انہوں نے صرف اپنا ایک سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر، اس میں ریفارم کر دیا. پورے دنیا کا ٹیکسٹائل بنگلہ دیش. آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ٹیکسٹائل والا بھی اس وقت بنگلہ دیش میں زمین خرید کے فیکٹری لگا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ چیزیں سستی ہیں، لیبر سستی ہے، باقی سب کچھ ادھر ہی ہو رہا ہے. اور میں جا کے شرٹس دیکھتا ہوں نا، جا کے جی یو کے، یو ایس، بڑے برانڈ میں، تو نیچے کر کے اس کے ٹیگ کے نیچے لکھا ہوتا ہے میڈ ان بنگلہ دیش یا میڈ ان ویتنام. ہاں، یا میڈ ان ویتنام. یہ دو ملک بالکل ایسے بڑے ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر ہیں، اور دونوں ملکوں میں ایک ہی ٹائم پہ ٹیکسٹائل کا ریفارم ہوا. ویتنام میں بھی ارلی 90s میں ہونا شروع ہوا. یہ صرف پاکستان نہیں کر سکا. پاکستان میں بھی آج 60 سے 70% ہماری ایکسپورٹ ایک سیکٹر سے آتی ہے، ایک سیکٹر سے، ٹیکسٹائل سے، کپڑے سے. لیکن اس سیکٹر کے اپنے مسائل ہیں، ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. بہرحال ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اس لیے نہیں جانا پڑتا فاروق صاحب، آج میں یہ بات کلیئر کر دوں. ہم آئی ایم ایف کے پاس قطعی طور پہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے پاس ملک چلانے کا پیسہ نہیں ہے. ہمارے پاس امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے. روپے میں تو پیسے کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں ڈالر چاہیے، ہمیں ڈالر چاہیے، اور وہ آئی ایم ایف دیتا ہے. اور آئی ایم ایف ادارہ یہی ہے کہ واشنگٹن میں امریکہ میں بیسڈ ایک ادارہ ہے. یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف دونوں کو ملا کے کہتے ہیں بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز. اچھا جی. یہ دونوں ایک بریٹن ووڈز میں کانفرنس ہوئی، آئی تھنک سن 1945 میں، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا دوسری عالمی جنگ کے اختتام پہ. امریکہ یہ ادارے بنا رہا تھا، یونائٹڈ نیشنز تب بنی، اقوام متحدہ، ورلڈ بینک تب بنا، آئی ایم ایف تب بنی. ان اداروں کو بنایا جا رہا تھا کہ دنیا میں امریکہ رشیا کو کارنر کرنے کے لیے ایسے ادارے بنا رہا تھا جس سے پاکستان جیسی غریب معیشتوں کو امریکہ اپنے قبضے کے اندر لا سکے، وہ یو ایس ایس آر کے پاس یا رشیا کی گود میں جا کے نہ بیٹھ جائے. یہ اس وقت ساری کولڈ وار کے دوران جنگ تھی امریکہ، اور اس نے یو ایس ایس آر اسی لیے بیٹھا کہ یو ایس ایس آر نے اپنی حکومت کے تھرو وہ چیزیں کی، امریکہ نے یہ ادارے بنا کے ان کے تھرو وہ چیزیں. 45 سے یہ لوگ اس پہ چل رہے تھے. تو پاکستان کے ویسے تو آئی ایم ایف کے ساتھ 1950 سے ریلیشن شپ شروع ہے، لیکن جو اصل ہم نے ان سے قرضے زیادہ لینے شروع کی وہ سن 1988 میں. آئی ایم ایف ایک چیز کرتی ہے جس کا ہم ابھی بھی حصہ اس کو کہتے ہیں سیپ، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی معیشت میں ڈھانچہ جاتی یا اسٹرکچرل چینجز کرو. جیسے یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ان کا ایک بڑا اسٹرکچرل چینج ہے. اب یہ لیوی کیا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل منڈی میں آج جو بھی ڈالر کا ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ڈال کے انٹرنیشنل منڈی سے اگر 250 روپے میں پیٹرول پاکستان کو مل رہا ہے تو اوپر 110 یا 120 روپے لیوی ہے جو حکومت آئی ایم ایف کے کہنے پہ ایک طرح سے ایک ٹیکس لیتی ہے اس کے اوپر. اس میں اور ٹیکس میں لیکن چھوٹا سا فاروق صاحب فرق ہے جو پاکستانیوں کو نہیں پتا. وہ کیا؟ پاکستان میں ایک مشہور چیز ہے کہتے ہیں این ایف سی، جس کے تحت سرکار جتنا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے وفاقی حکومت، اس کا 57.5% اس نے صوبوں میں بانٹنا ہے ایک فارمولے کے تحت کہ پنجاب کو اتنا جائے گا، بلوچستان کو اتنا جائے گا، سندھ کو، اور اس کا 42.5% وفاقی حکومت اپنے پاس رکھتی ہے، جس میں اس کا پھر ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہے اور پھر وہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. وہ سب وفاق کا اور پھر اسلام آباد کا جو ایک شہر ہے اس کو بھی شامل. وہ جو 57.5% صوبوں کو جاتا ہے وہ ایف بی آر جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس سے جاتا ہے. تو اگر تو یہ این ایف سی میں لکھا گیا کہ ٹیکس کی کلیکشن بانٹی جائے گی صوبوں میں، لیکن لیوی کا نام فرق کر کے اس کو ٹیکس سے فرق کر دیا گیا تاکہ یہ صوبوں کے پاس نہ جائے. اب جو لیوی ہے بنیادی طور پہ تو ٹیکس ہی ہے.
جو حکومت 1 لیٹر پیٹرول پہ میرے سے آپ سے 100 105 10 روپے لیتی ہے جی یہ اب صوبوں کو نہیں جاتا, یہ فیڈرل کے پاس ہے. اور اس طرح جو آپ ٹیکس ویسے جمع کرتے ہیں سیل ٹیکس فلانا ٹیکس یہ وہ جو ابھی جمع کر رہی ہے جی یہ صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے, یہ صوبوں میں اس لیے اس بجٹ میں یہ چیز کی گئی کہ ٹیکس کے اوپر بے تحاشا چھوٹیں دی گئی. صوبے یہی تو اس وقت کہہ رہے ہیں. کیا ہمیں آپ نے چھوٹے دے دی کہ بھائی آپ پیسے سے جمع کر سکو ہاں اور خود آپ پیٹرول سے اتنا کر لو گے, اتنا کر لو. انہوں نے لیوی بڑھا دی, ٹیکس کم کر دیا. اب جب ٹیکس کم کیا وفاقی حکومت ہے تو انہوں نے کہا جی اینا ہی ٹیکس پورے ملک تو کلیکٹ ہویا ہے, ایہی سارے انچے بنڈیا جائے گا. ٹھیک ہے, صوبوں کی آمدن اس طرح سے کم ہو گئی, اس طرح سے کم ہو گئی. اور فیڈرل گورنمنٹ تو ایک طرح سے وہ جو ملک میں باتیں ہوتی تھی نا کہ این ایف سی کو رول بیک ریورس کرنے کی کوشش, وہ رول بیک تو نہیں کیا گیا, ترمیم آئے گی لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن اس طرح سے ٹیکنیکلی اس کو رول بیک تھوڑا سا کر دیا گیا. لیکن ایسا تو نہیں ہوا گا نا, لوگوں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بچے تو نہیں ہیں, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ, جو معاشی ماہرین ہیں ان کو پتا ہے اور صوبائی حکومتوں کو بھی پتا ہے.